اس میدان محشر کی جس دن کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم، اے اولاد جعفر، اے اولاد عباس، اولاد ابو طالب، عمل کرنا عمل کرنا عمل کرنا عمل، اس لیے کہ میدان محشر میں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم لوگ صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ تمہیں نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے کھڑا رہا، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی میں نوح علیہ السلام نے کتے کو بٹھایا، سور کو بٹھایا، گدھے کو بٹھایا، مرغی، جانور، چوہے، سب کو بٹھایا، لیکن اللہ نے کہہ دیا تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا نا تو اس کو تو کشتی میں نہیں بٹھا سکتا۔ نوح، یہ میرا حکم ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھے، نوح علیہ السلام باپ تھا نا، نبی بھی ہو تو باپ ہوتا ہے نا، ولی بھی ہو تو باپ ہوتا ہے نا، ساتھی ہو تو باپ ہوتا ہے نا، باپ ہوتا ہے نا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، میرے بیٹے ایمان لیا میں تجھے کشتی میں بٹھا دوں گا، ایمان نہیں لائے گا تو اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کشتی میں تجھے نہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ کی محبت اولاد سے بڑھ کر ہے، باپ سے بڑھ کر ہے، ماں سے بڑھ کر ہے۔ میں اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بیٹے کو سمجھایا، حضرت نوح علیہ السلام نے، بیٹا نہیں مانا۔ جو نبی نے کتے، بلی، چوہے اپنی کشتی میں ان کو تک بٹھایا، اپنے بیٹے کو نہیں بٹھایا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب اللہ منع کر دے کفر کی وجہ سے نبی اپنا بیٹا اپنی بنائی ہوئی کشتی میں نہیں بٹھاتے، تو جو مرید نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کے، دین کا مذاق اڑا کے، ضروریات دین کا انکار کر کے، اللہ نہ کرے مرتے وقت اگر ان کا ایمان سلامت نہ رہا، اللہ نہ کرے ان کا ایمان سلامت نہ رہا، تو بتاؤ جب نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنی بنائی ہوئی کشتی میں اپنے سگے بیٹے کو نہیں بٹھا رہے ہیں، تو غوث پاک ایسے غدار مریدوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے جائیں گے؟ غریب نواز کیسے لے جائیں گے؟ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ۔ یہ لوگ سب طاقتور ہیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان شرط ہے جنت میں۔ اگر ایمان نہیں ہے کوئی جنت نہیں لے جائے گا۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کی فکر کرو، اور عمل جس طریقے سے بیماری موت تک پہنچاتی ہے، ویسے بدعملی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو ابراہیم کلیم اللہ کی شان بیان کرے گا، آپ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت خلیل اللہ ابراہیم اللہ سے کہیے، اللہ آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنے لیے۔ کون ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے، یہ نبیوں کے باپ ہیں، سید الانبیاء کے بھی دادا ہیں، معمار کعبہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی محبت جس نے آپ میں چھلانگ لگائی، اللہ کی محبت میں جس نے ایک لوٹے بیٹے کی گردن میں چھری رکھ دی۔ تم جانوروں کی قربانی دیتے ہو، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خوبصورت ایک لوٹے بیٹے کی گردن میں چھری رکھ دی تھی، محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ خلیل قیامت میں کہیں گے اللہ میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، اس دن جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جو تاش کے پتے کھیلتے ہوں گے، جوا کھیلتے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جوا، وہ تاش کے پتے جن کے لیے امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ 2020 کے نام پر جوا کھیلنے والوں، کرکٹ کے نام پہ جوا کھیلنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، سور کے خون میں جب تمہارے ہاتھ رنگے ہوں گے قیامت کے دن تو کیا ہوگا؟ یہاں علماء سے مسافر کے لیے دوڑتے ہو، یہاں سادات سے مسافر کے لیے دوڑتے ہو، ارے یہاں سادات علماء ہیں، وہاں تو سید الانبیاء ہوں گے۔ اللہ اکبر، سوچو میدان محشر میں کیا مزہ آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا سامنا ہوگا، حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہوں گے، لیکن جوا کھیلنے والے جن کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، کیا وہ رسول اللہ سے مصافحہ کر سکیں گے؟ کیا محرومی ہوگی، کیا محرومی ہوگی؟ اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ آج دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کر رہے ہو، آج جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کر رہے ہو، سن لو میرا اللہ مجبور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، جو طاقت دینا جانتا ہے
وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو عزت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرے گا نا، مجھے نہیں معلوم کون کیا کرتا ہے، تمہیں خود پتا ہے کہ تم کیا کرتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنتا تو بن۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، خلیل اللہ اللہ سے کہیے اللہ میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے مانگتا۔ ادھر خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے، ادھر کریم اللہ کہہ رہے ہوں گے اللہ تو نے مجھے اپنا کریم بنایا نا، مجھ سے کلام کیا، مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا، اور میرے لیے کامل جانبی طور الایمن وقربناہ نجیہ، طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں، تاکہ میں تجھ سے راز کی باتیں کروں۔ میرے بھائیوں اس دن کریم اللہ علیہ السلام اللہ سے کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں، بس اپنے لیے۔ فاروق اعظم بہت رویداری کرو گی لفظوں سے، ایسے میں پھر کعب احبار کا میرا مومنین کسی کا بس نہیں۔ ایک منظر اور لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے کہا اللہ